کچھ اخبارات کے تراشے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب محترم نواز شریف صاحب گئے تھے ملک سے باہر، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیا ریمارکس ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خبر کا تراشا ہے، جنگ اخبار ہے، نواز شریف کا باہر جانا نظام کی تضحیک اور دھوکہ، لندن بیٹھا حکومت اور عوام پر ہنستا ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں۔ ہم نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے، دیکھنا ہے کہ کیا جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے فرار کیا جا رہا ہے۔ کل نواز شریف صاحب واپس آ کر یہ موقف اختیار نہیں کر سکتے کہ انہیں موقع نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلی خبر دیکھتے ہیں، نواز شریف صاحب نے لندن جانے کے لیے دھوکہ دیا۔ یہ ناظرین ہم نہیں کہہ رہے، چودھری غلام حسین صاحب نہیں کہہ رہے، جس اسلام صاحب دیکھ رہے ہیں ان کے ریمارکس ہیں۔ یہ نظام کی تضحیک، جو مجرم کا رویہ انتہائی شرمناک، باہر بیٹھ کر وفاقی حکومت اور عوام پر ہنستا ہوگا، یہ سارے جو ہے ریمارکس آپ کے سامنے۔ نواز شریف اور حکومت عوام کو دھوکہ دے کر لندن گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس کے بعد ناظرین سزا یافتہ مجرم اپیل کنندہ میاں محمد نواز شریف صاحب 8 ہفتوں کے بعد قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے پابند تھے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ مجرم اپیل کنندہ کی حاضری یقینی بنانے کے لیے عدالت حاضرہ سے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد مجرم اپیل کنندہ کی وارنٹ گرفتاری پر رپورٹ ملاحظہ کی گئی، جس کے مطابق گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ جان بوجھ کر خود کو چھپا رہے ہیں۔ یہ ناظرین جان بوجھ کر ورڈ جو ہے میں نہیں کہہ رہا، نہ جو ہے حسن ایوب نہ چودھری غلام حسین صاحب، یہ عدالت کی طرف سے جو ہے سامنے چیز آئی تھی۔ اشتہار جاری کیا جاتا ہے کہ مجرم اپیل کنندہ 24 نومبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپنے خلاف زیر سماعت قانونی کارروائی کا سامنا کریں۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ یہ آپ کو یاد ہوگا، مشہور زمانہ جو ہے اشتہارات ان کے گھر کے سامنے لگائے گئے تھے، اخبارات کے اندر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کے گھر کے سامنے کوئی ڈول بجا کے اعلان بھی کیا جائے تاکہ وہ عدالت کے سامنے اپنی حاضری دیں۔ نواز شریف صاحب 30 دن میں پیش نہ ہوئے تو اشتہاری اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یہ سارے کے سارے ناظرین یہ جو اخبارات کے اندر یہ اس وقت ایونٹ جو ہے اس کو کور کیا گیا تھا۔ احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ کیا حسین موجود ہیں ہمارے رپورٹر، ان سے بھی پوچھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑے آج عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ چلیں احمد پنسوتا صاحب، آج آپ نے دیکھا کہ عدالت میں جو نیب کے پروسیکیوٹر قریشی صاحب پہنچ کے بغیر بلائے بغیر نوٹسوں میں کہا جناب اعلیٰ جو قائد انقلاب آ رہے ہیں تو ہمیں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو یہ جو پروٹیکٹیو بیل دے دیں۔ تو اس کے اوپر جسٹس صاحب کا جو میاں اورنگزیب صاحب کا جو بیان تھا وہ بڑا وہ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کل آپ کو یہ بھی کہہ دیں کہ ججمنٹ ہی ختم کر دیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ سر پہلی تو بات یہ کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے اس پیرائے میں کہ یہ جو پروٹیکٹیو پری ارسٹ بیل یا پروٹیکٹیو بیل جو لینے گئے ہیں عدالت میں، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی دو فرق یہ ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل تب لی جاتی ہے جنرلی جب آپ اریسٹ اپریہینڈ کر رہے ہیں اور ایک آن گوئنگ ٹرائل، ایک آن گوئنگ پروسیڈنگز میں۔ یہ تب نہیں لی جاتی جب آپ کو کنوکشن ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا، ابھی ریسنٹلی سردار طارق مسعود صاحب نے اپنی ججمنٹ میں یہ بات کا ذکر کیا، اور وہ تھی بھی ایک وکیل کی ججمنٹ کہ اگر کوئی چانس ہوتا ریلیف کا، ہمارے ممبر پنجاب بار کاؤنسل تھے وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ وہ سرنڈر نہ کریں اور سرنڈر کیے بغیر ان کی اپیل سن لی جائے، لیکن وہ سپریم کورٹ تک بات کی اور اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ 3 ممبر بینچ ججمنٹ جو ہے وہ پریویل کرے گی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کنوکشن کے بعد انکارسریشن نہیں لیتے یا جیل کے پیچھے نہیں جاتے آپ کوئی ریلیف اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے بنیادی فرق۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروٹیکٹیو بیل اگر مان بھی لیتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے پوسٹ کنوکشن، تو اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ اس کے پیرامیٹرز یہ ہیں کہ آپ کا کانڈکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی اریسٹ اپریہینڈ آپ کر رہے ہیں کسی کیس میں، یہاں تو چلے کنوکشن ہے، اب آپ کانڈکٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کانڈکٹ تو یہ ہے کہ آپ نے 50 روپیز کا اسٹیمپ پیپر دیا، اور اس اسٹیمپ پیپر سے پہلے عدالت نے فیڈرل گورنمنٹ کی انڈیمنٹی کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو ویو آف کر کے ان کو باہر بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی اپیلز نان پروسیکیوشن ڈسمس ہوگی۔ تیسرا بڑا قانونی مسئلہ یہ ہے کہ قانون میں کرمنل لا میں ریسٹوریشن آف اپیل کا کانسیپٹ بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی ایک بڑی عجیب سچویشن ہوگی کہ ایک شخص بہائنڈ بارز نہیں جاتا۔ اس طرح تو آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ ایک شخص کو سزا ہوئی، وہ ملک سے بھاگ گیا، کچھ دیر وہاں اس نے انتظار کیا اور واپس آ گیا۔ یہ جو پریسیڈنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ماضی کے اندر ایسی پریسیڈنٹ موجود ہے۔ احمد پنسوٹا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بلیک لا ڈکشنری سے کے تحت کو دیکھ کر کسی کو آج تک سزا ملی تھی پاکستان کی جو ہے وہ عدالتی تاریخ کے اندر؟ کوئی نظیر ایسی موجود ہے؟ کہ کیس تو پاناما کا تھا لیکن پھر اقامے کے اوپر بلیک لا ڈکشنری نکال کے ان کو جو ہے وہ ڈائل کر دیا۔
حسن صاحب اب مسئلہ یہ کہ اگر ان کو نواز شریف صاحب کو بلیکس لاء ڈکشنری کی بیسس پر سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین کو بھی آپ نے بلیک کرنا ہے. ان کو العزیزیہ ریفرنس میں اور اس میں 10 سال اور اس کے ساتھ 7 سال سزا ہوئی ہوئی ہے. اگر وہ غلط ہے تو اس کے اگینسٹ جو بھی ریمیڈی لینی تھی اب اگر اویلیبل ہوتی لاء میں لیتے, لیکن جسٹ بیکاز کہ ان کو وہاں ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی 10 سال کی سزا ہے اور 7 سال کی سزا ہے اس کو وداؤٹ گوئنگ بہائنڈ بارز اس کو سسپینڈ کر دیا جائے اور ان کو پروٹیکٹو بیل دے دی جائے, اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو ڈسکوالیفیکیشن ہے. نظیر ہے کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک کانویکٹ ہے, یہ تو ابھی آپ نے ریسنٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ بتا دیا, لیکن ماضی کے اندر ایسی کوئی ہمیں جس کو کوٹ کیا جا سکے کیس لاء کے جناب اعلیٰ یہ کانویکٹ ہے ملک سے باہر گیا اور اس کو آپ جو ہے اس وقت پروٹیکٹو بیل دے دیں. آفتاب شیرپاؤ میرے سے سوال ہے جی, یہ کیس موجود ہے آفتاب شیرپاؤ ورسز نیب. جی خاور صاحب یہ دو ججمنٹس جن کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے, یہ دونوں کی دونوں ججمنٹ سردار طارق مسعود صاحب کی ججمنٹ میں سائٹڈ ہیں. انہوں نے کہا یہ 2 ممبر بینچ ججمنٹ ہے, ایک چیمبر ان اپیل ہے, 3 ممبر بینچ ججمنٹ پرویل کر گئی جس کی بیسس پر انہوں نے ایک وکیل جو کہ ممبر پنجاب بار کاؤنسل تھے ان کو یہ ریلیف نہیں دی. یہ ججمنٹس بالکل اس کی موجودگی میں ہے اور ذکر بھی ہے اس کا, لیکن وہ چیمبر اپیل تھی سپریم کورٹ کے کیس میں, اور وہ دونوں کو انہوں نے اوور رول کر کے اس وقت لیٹسٹ ویو ہے جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. باقی پروٹیکٹیو بیل کا کانسیپٹ ایک سمجھ سے باہر, اگر آپ نے یہ ونڈو کھول دی تو ہر کنوکٹڈ شخص جو ہے کورٹ کی طرف سے کل آپ دیکھتے ہیں کہ